الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ ناظرین و سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے کہ کتنے بال رکھانا سنت ہے اور شریعت نے کتنوں کی اجازت دی ہے۔ آج کل کا جو دور ہے اس میں ہمارے بہت سارے مرد حضرات بڑے لمبے لمبے بال رکھواتے ہیں اور پھر اس کے اوپر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ہم شریعت کے روح میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے بال رکھنا جائز ہے اور کتنے بال رکھنا جائز ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک کتنے تھے۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی انفاس اذنیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک تھے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، جن کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، شعر یبلغ شہمت اذنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک لمبے تھے جو کانوں کی لو تک تھے، یعنی کانوں کی لو تک آتے تھے۔ پہلی حدیث کہ آدھے کان تک، دوسری حدیث کانوں کی لو تک آتے تھے۔ اب تیسری حدیث مبارکہ، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک بڑھ جاتے تو آپ کے کندھوں مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب اللباس میں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان یضرب شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منکبیہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک کندھوں کو چھوتے تھے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی، آپ بہار شریعت کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کبھی نصف کان تک، کبھی کانوں کی لو تک، اور کبھی آپ کے بال مبارک دونوں کندھوں کو چومتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی مدارج النبوہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں روایات نقل کی ہے۔ اسی طرح آج اگر ہم جس دور میں جی رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے عمل مبارک کو ہم نے زندہ کرنا ہے۔ ہم عاشق رسول تو بن جاتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہوتی۔ آج کل کے دور میں کتنے بناوٹی صوفی بنے ہوئے ہیں، اور جن کے بال اتنے لمبے لمبے، کسی کے سینے کے آگے تک ہیں، کسی کے گردن تک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، یہ طریقت کا راستہ ہے، سلوک کا راستہ ہے، اور لوگوں کے دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بھولی بھالی عوام بھی کہتی ہے، یار یہ پیر صاحب جو نے رکھے ہیں تو یہ جائز ہوں گے تب ہی تو رکھے ہیں۔ دیکھیں، پیر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، تو شریعت کا حکم سب کے لیے برابر ہے۔ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرتے ہیں، وہ طریقہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی پر کیسے عمل کرتے تھے۔ ایک چیز کو اللہ کے محبوب نے ناپسند فرمایا ہے تو صحابہ نے وہ دوبارہ اپنی زندگی میں لے کر نہیں ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے زمین پہ پھینک دی، تو دوبارہ اس نے اٹھایا بھی نہیں ہے، پوری زندگی اس نے اپنے ہاتھوں میں سونا نہیں پہنا۔ دوسرے صحابی رسول حضرت خریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم ازدی بہت اچھا شخص ہے، اگر اس کے سر کے بال بڑے نہ ہوتے اور تہ بند نیچے نہ ہوتا، یعنی ان کا کپڑا لمبا تھا تو تہبند ان کا بہت نیچے تھا،
اور ان کے بعد بہت بڑے بڑے تھے۔ جب حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو جلدی سے چھری لے کر بالوں کو کاٹ دیا، اور یعنی بالوں کو کاٹا تو وہ کانوں تک بچ گئے ہیں۔ پہلے لمبے لمبے بال تھے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خبر پہنچی تو انہوں نے چھری کے ساتھ بالوں کو کاٹ ڈالا اور وہ کانوں تک بچ گئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کپڑے کو، تہبند کو آدھی پنڈلی تک کر لیا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم ازدی اچھا انسان ہے، اچھا شخص ہے، لیکن اس کے بال لمبے نہ ہوتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جا کے کٹوا دو، اللہ کے نبی نے ان کو پسند نہیں فرمایا، اور صحابی رسول نے کیسے عمل کیا ہے۔ کاش کہ آج ہم وہی عمل اپنائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے، اور حضور کی یہ محبت کا جو دعویٰ کرتا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی جیسے وہ زندگی بھی بنانی چاہیے۔ وہ مرد حضرات جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہوں، ایسا کام جو عورتیں کرتی ہیں، جو ان کی وضاقتہ ہے اور اپنی وضاقتہ وہ عورتوں جیسی بناتا ہے، یا عورتیں ہیں وہ مردوں جیسی وضاقتہ بناتے ہیں، دونوں پر جو عورت مرد کی طرح اپنی وضاقتہ بنائے یا جو مرد عورت کی طرح وضاقتہ بنائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کریں۔ آج نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے وہ کس روش پہ چل پڑی ہیں۔ ہم غیروں کے طریقے کو اپناتے ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بڑے بالوں کو پسند نہیں فرمایا، اور آج کا جوان لمبے لمبے بال رکھ کر بازاروں میں گھوم رہا ہے، گلیوں میں گھوم رہا ہے، اور اس کو فکر بھی نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کے طریقے کے خلاف کر رہا ہوں۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام لعنت فرما رہے ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھوا لینا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ جو عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھتا ہے وہ حرام ہے، وہ نجائز ہیں۔ اگر کوئی ایسا امام ہے جو گردن تر اپنے بال رکھے ہوئے ہے اور وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا ہے، اس امام کے پیچھے بھی آپ فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، مکروہ تحریمی ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جس کے عورتوں کی طرح بال ہوں، لمبے لمبے بال ہوں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک امام ہے، اس کے لمبے لمبے بال ہیں، وہ اگر نماز پڑھائے تو مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کوئی پیر ہو، کوئی بناوٹی صوفی ہو، اگر وہ لمبے بال رکھائے تو وہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس کی تو بیعت پھر بیعت جائز نہیں، جو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو طریقت کا اور سلوک کا نام دے دیا ہے کہ یہ طریقت پر ہیں، یہ سلوک پر ہیں، یہ مجذوب ہیں، اس وجہ سے کہ لمبے لمبے بال ہیں۔ دیکھیں کچھ اللہ کا خوف کریں، شریعت نے ایک حد دی ہے، اس حد کو جب ہم کراس کریں گے تو ہم نافرمان ہوں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے مرد کے لیے صرف کندھوں تک بال رکھنے جائز ہیں، یا تو آدھے کان تک، یا کانے کو لو تک، یا کندھوں کو چھوئیں، ٹھیک ہے؟ اس سے نیچے بال رکھنا یہ حرام ہے، چاہے وہ کسی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ ہم جب سیاسی کسی کو دیکھتے ہیں، اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بڑے بڑے لمبے بال ہیں، تو ہم اس کی محبت میں اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ ہم اس کی طرح اللہ کی نافرمانی والا کام کرتے ہیں، اور لعنت کا جو سبب کام ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیڈر کو دیکھتے ہیں، ہم شریعت کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے اور ان کی سیرت طیبہ کی طرح چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔